وحبيبنا ومولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورۃ النساء کی تفسیر چل رہی ہے. اب تک سورہ نساء کی 175 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. انشاءاللہ آج 176ویں آیت کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اس سے پچھلے جمعے کو آیت کریمہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم کے حوالے سے میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کیا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنایا. یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معجزات کا بہت کم مطالبہ کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہی زیادہ تر لوگ ایمان لے آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ سب ان سب نے حضور سے معجزات کو طلب نہیں فرمایا بلکہ خود حضور کو دیکھ کر کے ایمان لے آئے. اس سے پتہ چلا حضور کی ذات خود معجزہ تھی اور خود دلیل نبوت تھی. بہت سے معجزات کا میں نے ذکر کیا. ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی معجزہ تھا. جو 3 باتیں رہ گئی تھی میں انہیں بیان کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی معجزہ تھا. حدیث پاک میں اس حوالے سے بہت کچھ آیا ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون كأن عرقه اللؤلؤ ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ حدیث پاک بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں میں آئی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک جو ہے وہ سفید اور چمکدار تھا. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے. میں نے کسی مشک یا عنبر کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا. حضرت انس کہتے ہیں اور کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں آتے. میری والدہ نے حضور کے لیے چمڑے کا بستر بنایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر آ کر قیلولہ فرماتے اور میری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے جب پسینہ نکلتا تو میری والدہ اس پسینے کو شیشی میں ڈال دیتی. کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. آپ نے قیلولہ فرمایا تو میری والدہ شیشی لے آئی اور آنے کے بعد والدہ یعنی حضرت ام سلیم شیشی لے آئی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع کرنے لگے شیشی میں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے. آپ نے پوچھا ہے ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ کا پسینہ مبارک شیشی میں کر رہی ہوں اور اسے ہم اپنی خوشبو میں ملاتے ہیں اور آپ کے پسینے مبارک سے زیادہ اچھی خوشبو کوئی نہیں ہوتی. اتنی خوشبو ہوتی. ایک شخص سے حضور فرماتے ہیں وہ آئے تھے حضور کے پاس، ان کی بیٹی کی شادی تھی. حضور نے فرمایا تم کل آنا اور ایک لکڑی لے کر کے آنا اور ایک کھلے منہ کی شیشی لے کر کے آنا.
تو وہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ شیشی میں، حضور نے بلکہ اپنے دست مبارک سے اپنے بدن مبارک کا پسینہ وہ شیشی میں کیا اور کہا تمہاری بیٹی کو، شادی تھی ان کی بیٹی کی، کہا تمہاری بیٹی کو جب خوشبو لگانے کی ضرورت پڑے تو اس لکڑی سے اس شیشی میں سے خوشبو نکالیں اور لگا لیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی معجزہ ہے، کیونکہ پسینے کی جو فطرت ہے وہ خوشبو نہیں ہے، پسینے کی جو فطرت ہے وہ خوشبو نہیں ہے، بلکہ پسینے میں عموماً کیا ہے وہ کچھ نہ کچھ ہو جائے لیکن بدبو کا اثر ہوتا ہے۔ لہذا فطرت کے خلاف حضور کے پسینے میں بدبو کا نہ ہونا اور خوشبو کا ہو جانا یہ معجزہ ہے۔ لوگ لے کے جایا کرتے تھے باضابطہ حضور کا پسینہ مبارک بہت زیادہ خوشبودار تھا، اور یہ وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے صحابہ کہتے کہ اس راستے میں خوشبو پیدا ہو جاتی، یہاں تک کہ اگر پتہ نہ چلتا کہ حضور کدھر سے گئے ہیں تو لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ حضور اس راستے سے گزرے ہیں اس لیے کہ یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضور کا پسینہ مبارک بھی معجزہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا، کہنا تھا سایہ نہیں تھا آپ کے جسم مبارک کا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب زمین پر چلتے تو اس وقت جو ہے آپ کے جسم، جیسے عام لوگوں کے جسم کا سایہ پڑتا نا، حضور کے جسم کا سایہ جو ہے وہ رات کی تاریکی میں جب چاند نکلتا، ستارے نکلتے، روشنی پھیلتی تو سب کا سایہ پڑتا اس وقت، ایسے دھوپ میں جو ہے وہ سایہ پڑتا ہے، لیکن حضور کے جسم مبارک کا سایہ جو ہے وہ نہیں پڑتا تھا زمین پر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی کا قدم جو ہے وہ حضور کے سائے پر پڑ جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ حضور کے سائے کے بارے میں باضابطہ بڑے بڑے محدثین نے، فقہاء نے کتابیں لکھی، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ و رضوان نے 3 کتابیں صرف اسی بات پر لکھی کہ حضور کا سایہ نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے نام ہیں، ایک کتاب آپ نے لکھی قمر التمام فی نفی ظل عن سید الانام علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام، یعنی مخلوق کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے سائے کی نفی میں، یعنی حضور کامل چاند ہے، یہ کتاب لکھی۔ دوسری کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی نفی الفیع امن استنار بدونہ کل شیء، اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں کے نام زیادہ تر جو ہے امام اہل سنت نے عربی نام رکھے۔ اور تیسری کتاب آپ نے لکھی ہدی الحیران فی نفی الفیع عن سید الاقوام، یعنی کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم سے سائے کی نفی کے متعلق حیرت زدہ شخص کی رہنمائی۔ بہت سے لوگوں نے چونکہ حضور کے سائے کا انکار، بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ حضور کا سایہ تھا، جو لوگ حضور کے کمالات کو مانتے ہیں اور بہت سے کمالات کی نفی کرتے ہیں، جیسا کہ ابھی جو ہے وہ طارق مسعود علماء دیوبند کا ایک بہت بڑا عالم مانا جاتا ہے، مبلغ مانا جاتا ہے، تو اس نے مطلب یہ ہے کہ حضور کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی، باضابطہ ویڈیو چل رہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ دیوبندیوں کو سنی علماء برا کیوں کہتے ہیں، انہوں نے کیا ایسا کر دیا، تو قرآنوں نے تو لکھا ہی ہے، جو کچھ لکھا حضور کے بارے میں یہ آنے کی بات ہے، اور اب تو سوشل میڈیا ہے چونکہ عام ہو گئی بات۔ اس نے باضابطہ یہ کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے ہی نہیں، کہتا حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، اور اس لیے قرآن پاک حضور جو ہے خود نہیں لکھتے تھے بلکہ صحابہ سے لکھواتے تھے، اور صحابہ جو ہے حضور کی وہ گرامر کی قرآن پاک میں قاعدوں کی گرامر کی غلطیاں کر دیتے تھے۔ حضور چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، حضور کو معلوم نہیں تھا، اس لیے پتہ نہیں چلتا تھا وہ گرامر کی غلطیاں قرآن میں آج تک موجود ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ دیوبندی بہت بڑے عالم نے، جو اس وقت طارق مسعود کے نام سے باضابطہ سوشل میڈیا پر عام ہے، اور یہ ویڈیو بھی عام ہے۔ اور سنی علماء ویسے ہی کسی کے بارے میں بلا وجہ اس طرح کی بات نہیں کرتے، بلکہ دلائل کی بنیاد پر۔ بتائیے آج بھی جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں لوگ کہ حضور جو ہے وہ پڑھے لکھے تھے، تو حضور پڑھے لکھے نہ ہو تو کائنات میں کون پڑھا لکھا ہوگا؟ حضور کی پڑھے لکھے ہونے کا عالم تو یہ ہے کہ حضور کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑھایا. حضور کے بارے میں تو قرآن میں آیا الرحمن علم القرآن، رحمان نے نبی کو قرآن سکھایا. اور جس کو پڑھانے والا رب ہو، رحمان ہو، پروردگار ہو، اس کے پڑھے لکھے ہونے کا عالم کیا ہوگا؟ اس شخصیت کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے، کتنی عجیب بات ہے. تو انہی لوگوں نے جو ہے حضور کے سائے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کہنا غلط ہے کہ حضور کا سایہ نہیں ہے. تب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے 3 کتابیں بے شمار دلائل کے ساتھ اسی پر لکھی کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. تو حضور کا سایہ نہیں تھا، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ استفتونک قل اللہ یفتیک فی الکلالہ. اے محبوب، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، یہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اے محبوب، آپ فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، کلالہ کے بارے میں آپ کو فتویٰ دیتا ہے. کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہونے لگے اور اس کے اولاد نہ ہو، اس کی ایک بہن ہو، فلاح نصف ما ترک، تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا، وہ یرثھا ان لم یکن لہا ولد. اور اگر وہ بہن انتقال کرنے لگے تو اس کا وارث ہی بھائی ہوگا اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. بس اگر 2 بہنیں ہو فلهما الثلثان، تو ان کے لیے 2/3 ہے اس میں سے جو یہ چھوڑے. وإن كانوا إخوة رجال ونساء، اور اگر بھائی ہو مرد عورتیں، فللذكر مثل حظ الأنثيين، تو مذکر کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کھل کر بیان فرماتا ہے اپنی آیتوں کو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے. اس آیت کریمہ میں کلالہ کے بارے میں بیان کیا گیا. کلالہ وہ شخص ہے کہ جس کے جو انتقال کرنے لگے اس حال میں انتقال کرے کہ اس کے نہ کوئی اولاد ہو اور نہ اس کے ماں باپ ہو. تو اس کی وراثت کے بارے میں کہ وراثت کا جو مال ہے اس کا وہ کیسے تقسیم ہوگا، اس بارے میں اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. وراثت کا معاملہ بہت تفصیلی ہے. کبھی بھی وراثت کا کوئی مسئلہ آئے، کوئی مر جائے اور جائیداد چھوڑے تو اس کے حوالے سے یہاں تو آیت کریمہ بہت اجمالاً بیان کیا گیا ہے. کبھی بھی کوئی مال چھوڑے اور آپ کو یہ پتہ کرنا ہو کہ کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے باضابطہ لکھت روپ میں جو ہے لکھ لے پہلے کہ کتنے بیٹے چھوڑے ہیں، کتنی بیٹیاں چھوڑی ہیں، ماں باپ ہیں یا نہیں ہے، بیوی ہے یا نہیں ہے. اس کو پورا لکھ کر کے جو ہے کسی ماہر علم میراث کے کسی ماہر عالم سے جو ہے اور اس کے پاس لے جائے اور وہ پورا تفصیل سے جو ہے بتا دے گا کہ اولاد کا کتنا حصہ ہوگا، بہن کا کتنا حصہ ہوگا، بیٹی کا کتنا ہوگا. تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. کبھی بھی کسی کا انتقال ہو جائے اور جو وہ جائیداد چھوڑتا ہے وہ باضابطہ پورا لکھ کر کے کسی عالم سے اس کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے. اس لیے کہ جائیداد کے متعلق وراثت سے متعلق معلومات نہیں ہے اور لوگ اپنی مرضی سے جو ہے وہ وراثت تقسیم کر دیتے ہیں کہ کس کا کتنا حصہ وہ معلوم ہی نہیں تو معلوم نہیں ہے تو کم سے کم علماء تو ہیں بیان کرنے والے. تو ہمیں معلومات کر لینی چاہیے. اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اس آیت کریمہ کی تفصیل سے کہ صحابہ کرام حضور کے صحابہ کی نظر میں وراثت کا معاملہ کتنا اہم ہوتا تھا. یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس آیت کی شاعر نزول بیان کر رہا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بیمار ہو گئے. حضرت جابر بن عبداللہ بہت بیمار ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہے، یعنی انہیں ہوش نہیں ہے بالکل بھی. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کرنے کے بعد جو وضو کا پانی تھا اس وضو کے پانی کو چھڑک دیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آ گیا، یعنی فوراً افاقہ ہو گیا. ہوش آنے کے فوراً بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات پوچھی
پوچھی تھی تو یہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ میں انتقال کرنے لگا ہوں اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میرے کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور باپ بھی نہیں ہے، تو میری وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ تو اسی کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا، یعنی ہوش آنے مرض موت میں مبتلا ہے، اور سب سے پہلے ہوش آنے کے بعد سب سے پہلے کون سا مسئلہ پوچھا حضور سے؟ وراثت کا مسئلہ۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وراثت کا معاملہ کتنا اہم ہوتا ہے۔ تو ان کے جواب کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور حضور نے پورا معاملہ ان کے سامنے واضح فرمایا کہ تمہاری وراثت کا کتنا حصہ کس کو ملے گا۔ اس آیت کریمہ سے کئی باتیں معلوم ہوئی۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ بزرگوں کے تبرکات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، ایسے ہی بزرگوں کے تبرکات جو ہیں وہ باعث فیض ہوتے ہیں، فیض کا ذریعہ ہوتے ہیں، کہ جس طریقے سے حضور کے وضو کا پانی، استعمال کیا ہوا پانی، حضور نے اس پانی کو چھڑکا تو شفایا بھی ہو گئی، ایسے ہی جو بھی بزرگ اولیاء کرام یا انبیاء کرام، ان کا پانی، ان کے وضو کا پانی، ان کا استعمال شدہ پانی یہ فیض کا ذریعہ ہوتا ہے، یعنی فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایسے ہی اور تبرکات، اس آیت سے اس بات کی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ بزرگوں کے جو تبرکات ہوتے ہیں ان سے فیض حاصل ہوتا ہے، اسی لیے بہت سے لوگ بزرگوں کے تبرکات جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم، اچھا ابو داؤد، یہ بخاری شریف کی حدیث میں، ابو داؤد شریف کی حدیث میں یہ جب انہوں نے ان کو ہوش آیا اور وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں مرنے لگا ہوں، مجھے یہ وراثت کا مسئلہ بتائیں، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر بن عبداللہ تم اس بیماری میں وصال نہیں کرو گے۔ حضور نے فرمایا تمہاری اس بیماری میں موت نہیں آئے گی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ موت کا معاملہ، لیکن موت تو ایسی چیز ہے نہیں کہ کوئی آدمی آگے بتا جائے کہ آپ کا انتقال نہیں ہوگا۔ حضور نے یہ بیان فرمایا کہ تمہاری موت اس بیماری میں نہیں آئے گی، اور روایتوں میں ہے کہ حضرت جابر کا اس بیماری میں انتقال نہیں ہوا بلکہ وہ شفایاب ہو گئے، صحیح ہو گئے، اس کے بعد کسی اور بیماری میں بعد میں انتقال ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب کے خزانے عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں پڑھنا لکھنا جانتے نہ تھے، اور یہاں حضور جو ہے وہ پڑھنے کی بھی خبر دے رہے ہیں کہ تم ابھی نہیں مرو گے، بعد میں مرو گے۔ بعد میں اس سے پتہ چلا حضور کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سب چیزوں کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے، کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں ہے جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان نہ کر دیا۔ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے، کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے جسے قرآن پاک کے اندر روشن کتاب کے اندر اللہ نے بیان نہ کر دیا۔ چیزیں دنیا میں دو ہی طرح کی ہوتی ہیں، یا تو خشکی میں شمار ہوتا ہے ان کا، یا تری میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ کوئی تر ایسا ہے نہ کوئی خشک ایسا ہے جسے قرآن پاک میں بیان نہ کیا گیا ہو، یعنی ہر تر کو ہر خشک کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ آدمی سمجھتا ہے اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے دماغ کے اعتبار سے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے، اپنی قابلیت کے اعتبار سے۔ قرآن پاک میں ہر چیز ہے، اپنے اپنے علم کے مطابق اس قرآن سے لوگ موتیاں حاصل کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علم کے خزانے حاصل کرتے ہیں۔ کسی کو علم کم ملا تو اس نے کم حاصل کیا، کسی کو اور زیادہ ملا تو اس نے اسی قرآن سے اور زیادہ حاصل کیا۔ اور چونکہ حضور کو قرآن سکھانے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ، تو قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان، تو نہ سکھانے والے میں کوئی کمی یعنی رب تبارک و تعالیٰ میں، اور نہ سیکھنے والے میں کوئی کمی، نہ رب میں کوئی کمی، نہ رب کے محبوب میں کوئی کمی۔ تو جب رب نے قرآن سکھایا تو کمی کس بات کی؟ پتہ چلا اللہ نے قرآن میں محبوب کو سکھایا تو قرآن کے ہر ایک قرآن کے ایک ایک راز کو، قرآن کے ایک ایک حکم کو، قرآن کے ایک ایک علم کو، قرآن کے ایک ایک نقطے کو، قرآن کی ایک ایک ہدایت کو، کوئی چیز ایسی نہ بچی جس کو اللہ نے نبی کو سکھا نہ دیا گیا۔ پتہ چلا کہ اللہ نے ہر چیز کا علم حضور کو سکھا دیا۔ لکھنا پڑھنا سب کچھ اسی میں تو آ گیا۔ جب سب کچھ اللہ
لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا ماشاءاللہ. امی ہونے کا غلط مفہوم بیان کیا. انشاءاللہ اس موضوع پر میں جو ہے جمعے میں امید ہے کہ اس جمعے میں جو ہے اس موضوع پر میں خطاب کروں گا کہ حضور کے امی ہونے کا مطلب کیا ہے. تو یہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا. یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کھل کر بیان فرماتا ہے ان تضلوا کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ. واللہ بکل شیء علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے. کوئی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے باہر نہیں ہے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے احاطے میں آتی ہے. اللہ کا علم غیر محدود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر چیز کو جانتے ہیں. فرق یہ ہے کہ حضور کا علم محدود ہے, اللہ کا علم غیر محدود ہے. حضور کا علم عطائی ہے, اللہ کا علم ذاتی ہے. اللہ کو کسی کے عطا کرنے سے نہیں بلکہ اللہ خود بخود ہر چیز کو جانتا ہے. حضور بھی پوری ساری کائنات کا علم اللہ نے عطا فرمایا, لیکن حضور عطا ہونے کے اعتبار سے جانتے ہیں کہ اللہ نے عطا کیا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور کو معلوم نہیں تھا. حضور کو سب کچھ معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں رسول کائنات